بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ مامون رشید کے ایک بیٹے کا تو یہ عالم تھا، اور اس کے ایک دوسرے شہزادے عباس بن مامون کا واقعہ بھی دیکھتے چلیں کہ ایک مرتبہ عباس طائفۃ النمل کے قریب شکار میں مصروف تھا۔ غروب ہونے والے آفتاب کی رنگین شعاعیں آب دجلہ پر اتر رہی ہیں۔ حشل خان پرندے دجلہ کے کنارے حسین نغمات کے ساتھ وداع روز روشن کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں مامون اور رشید کے نوجوان صاحبزادے عباس کی نگاہ ایک حسین عورت پر پڑتی ہے جو پانی کا گھڑا بھر رہی ہے۔ تو کون ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا ایسے غیر آباد مقامات پر بھی جہاں پہاڑ اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں ہے حسن جہنم لے سکتا ہے؟ شہزادہ اپنا فکرہ ختم کر کے دیکھتا ہے تو غیور حسینہ کے چہرے پر بل آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصہ سے تمتما اٹھا۔ اس نے شہزادے کا سوال حقارت سے ٹھکرا دیا اور آگے بڑھ گئی۔ باپ کی عظیم الشان حکومت کا نشہ عباس کے سر پر سوار تھا۔ حکم دیا، اس مغرور عورت کا حسب و نس معلوم کرو اور میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ نوکر جا کر اس عورت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ شہزادے نے اپنا شکار ملتوی کیا اور خیمے میں جا کر خاموش بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسی الجھن میں گرفتار رہا، کبھی خیمے سے باہر آتا تھا، کبھی اندر۔ اتنے میں خادم نے آ کر عرض کی، عورت خاندان برا سے تعلق رکھتی ہے، نام مہیرہ بنت ازار ہے، وہ 2 بچوں کی ماں اور حسین بن موسیٰ کی بیوی ہے۔ اس کے عزیز و اقارب میں سے اب کوئی زندہ نہیں، صرف 2 معصوم بچے ہیں۔ نکاح کا پیغام اس کے واسطے قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئی اور اس نے یہ الفاظ کہے، ہارون الرشید ہماری جانیں تباہ کر چکا، اب مامون ہماری عزت و ناموس کے در پہ ہے۔ لیکن عباس یاد رکھے کہ اس کی شہزادگی کو اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دہلیز پر دونوں ہاتھوں سے مسل دوں گی۔ رات کا پردہ دنیا کے چہرے سے اٹھا۔ ادھر صبح صادق آل برا مکہ کی بربادی کا افسوس کرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ ادھر طائفۃ النمل کے ایک مختصر سے مکان میں مغیرہ نے نماز فجر سے فراغت پا کر چھوٹے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہزادہ عباس کا پیغام ایک قاصد کے ذریعے سے اس کے کان میں پہنچا۔ شہزادہ عباس کا قصہ تیرے جان و مال کو ہاک میں ملا دے گا۔ یہ مکان ضبط کیا جاتا ہے اور تجھ کو 2 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے، یہ مکان خالی کر دے۔ مغیرہ یہ پیغام سن کر دروازے پر آئی اور قاصد سے کہا، عباس اس وقت کو بھول جائے جب میرا دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون کے سامنے رکھا گیا اور اس بے گناہ قتل نے آل برا مکہ کو 2 دانوں کو محتاج کر دیا۔ لیکن برا مکی بیویاں عباسی مظالم کو جس تحمل سے برداشت کرتی آئی ہیں، تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر مہیرہ ایک سفید چادر سر پر ڈال کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر باہر چلی گئی۔ 2 صدی ہجری ختم ہونے کے قریب ہے۔ مامون اور رشید کا دربار گرم ہے۔ مامون کے پہلو میں عباس تخت نشین ہے۔ امراء و وزراء خاموش بیٹھے ہیں کہ مظلوم مغیرہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کو شرماتا تھا لیکن اب ضعیفی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، دربار شاہی میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، ایک بیوہ کا مکان صرف اس لیے کہ وہ اپنی عصمت کی محافظ تھی، سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو۔ لیکن مامون اور رشید یاد رکھنا، ایک دن اس بادشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کبھی فنا نہ ہوگی۔ ایک ظالم کے خلاف تیرے پاس فریاد لائی ہوں، انصاف کر اور داد دے۔ تمام درباری عورت کا منہ تکنے لگے مگر کسی میں اتنی ہمت و جرأت نہ تھی کہ خلیفہ کی موجودگی میں اس سے بات کر سکتا۔ مامون رشید نے عورت سے کہا، اس ظالم کا نام بتا کہ وہ کون ہے؟ عورت نے ہنس کر کہا، شہزادہ عباس، جو تخت شاہی پر آپ کے برابر بیٹھا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت لاکھ خراب سہی، مگر یہ کمزور قوم کبھی اس قدر توانا تھی کہ مامون کا چہرہ اتنا سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جوابدار کو حکم دیا کہ عباس کو اس عورت کے برابر کھڑا کر دے تاکہ مدی اور مدہ علیہ میں کوئی امتیاز نہ رہے۔ شہزادہ عباس خاموش تھا اور ہر سوال کے جواب میں رک رک کر ایک آدھ بات کہہ دیتا تھا۔ مہیرہ دھڑلے سے اپنی داستان مصیبت بیان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے عصمت کا خون ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، عباس، یہ صحیح ہے کہ تو مامون اور رشید کا لڑکا اور سلطنت کا مالک ہے، لیکن یہ ہاتھ منتظر تھے اس وقت کے کہ اگر تو اپنی دھن میں آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچتا تو تیری گردن مروڑ کر رکھ دیتے۔ آل برا مکہ کی دولت عباسیوں نے پامال کر دی، مگر ہماری عصمت وہ دولت ہے کہ ہم عباسی سلطنت کو اس پر قربان کر دیں گے۔
وزرائے سلطنت مغیرہ کی جرات پر متعجب ہوئے اور کہا، یہ بے باکی آداب شاہی کے خلاف ہے، ادب سے گفتگو کرو۔ مامون نے کہا، اس کو مت روکو، یہ حق رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے منہ میں آئے کہے۔ یہ صرف اس کی صداقت ہے جس نے اس کی زبان کو تیز اور اس کے حوصلے کو بلند کر دیا ہے، اور عباس کی کمزوری ہے جس نے اس کو گونگا بنا دیا ہے۔ اسی وقت 5 تھیلیاں اشرفیوں سے بری ہوئی اہلکاروں سے لے کر مامون الرشید نے مغیرہ کے قدموں میں ڈال دیں، اور نہ صرف اس کا مکان واپس کیا بلکہ کالیشان محل قصر عباس مغیرہ کو عطا فرما کر درخواست کی کہ وہ نوجوان شہزادے کا قصور معاف کر دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔